ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب، کچھ تجاویز آپ نے دی ہیں، کچھ تجاویز زبیر صاحب دے رہے ہیں، کچھ شاہدہ وزارت صاحبہ دے رہی ہیں، تو کیا یہ جو پولیٹیکل گورنمنٹس ہیں یہ ان تجاویز پہ عمل درآمد کر سکتی ہیں یا اس کے لیے کوئی ٹیکنوکریٹس کی گورنمنٹ چاہیے؟ دیکھیں، ایک تو ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہی آپ چلا سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ فارغ کر دیں. بالکل ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں اگر پرائم منسٹر کوئی تھوڑی سی بھی اس میں عقل ہو یا اس میں کیپیسٹی ہو تو وہ آرگنائز کر سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کو ٹیکنوکریٹس چاہیے، اسپیشلسٹ چاہیے، پروفیشنلز چاہیے. تو وہ پرائم منسٹر وہ سیلز بنا سکتا ہے. ہر منسٹری میں آپ کی ایک سیل بن سکتا ہے جو آپ کے پلاننگ، اسٹریٹجک پلاننگ کر کے اس کے مطابق جو ٹرانسفارمیشن کرنی ہے وہ ہو اور اس کو مانیٹر کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شاہدہ وزارت صاحبہ، آپ نے تو اپنی کتاب میں ایک چیپٹر ٹیکنوکریٹس پہ لکھا ہوا ہے، ایک چیپٹر آپ کا کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ ہے. تو کیسے اس کو امپلیمنٹ کیسے یہ ٹیکنوکریٹس کریں، یہ کوئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے، یا آئین کے مطابق جو حکومت چل رہی ہے وہی اس پہ عمل درآمد کریں؟ دیکھیے، میرے خیال میں آئین کے مطابق تو ہونا چاہیے، مگر ایسے لوگ جو ٹینٹڈ ہیں، جن کی شہرتیں خراب ہیں اور جو صرف شاہانہ طریقے سے زندگیاں گزارتے ہیں، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں، میں سمجھتی ہوں ایسے لوگوں کو تو نہیں ہونا چاہیے حکومت میں. جس قسم کے، اور آپ نے جو ڈول نیشنلٹی والے ہیں ان کو تو بالکل آپ نے ریجیکٹ کر دیا. میں اس پہ آ رہی ہوں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو الیکٹڈ بھی ہیں وہ بھی ایماندار ہوں، ان پہ کرپشن کے کیسز نہ ہوں. تو ایک بات، جہاں تک ٹیکنوکریٹس کا تعلق ہے، میں سمجھتی ہوں کہ پچھلے 30 سالوں سے، 3 دہائیوں سے، 90 سے لے کے اب تک وہی چہرے بدل کے، وہی چہرے کبھی پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی وہی چہرے نون لیگ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ دیز پیپل ہیو فیلڈ ٹو ڈیلیور. پچھلے 30 سال سے یہ کچھ نہیں کر پائے. تو اس لیے وی نیڈ پیپل جن کو ابھی انہوں نے اس قسم کے جو فیل نہیں ہوئے ہیں. دوسرے میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹیکنوکریٹس اگر ہوں جو پولیٹیکل گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں، یہ ٹیکنوکریٹس انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار نہ ہوں، ڈوئل نیشنلز نہ ہوں. اور بہت سے لوگ پاکستان کے، ہمارے گورنمنٹ میں بہت سے لوگ ہیں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں، اور کچھ لوگ باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں. آپ نے ان کے نام بھی لکھے ہیں. جی. تو نہ وہ لوگ ہوں جو باہر کی حکومتوں کے تنخواہ دار ہیں، نہ وہ ہوں جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے تنخواہ دار ہیں، نہ وہ ہوں جو ڈوئل نیشنلز ہیں، اور نہ وہ ہوں جو فیل ہو چکے ہیں بالکل ٹھیک ہے. 30 سال سے. ڈاکٹر زبیر صاحب، جو بھی روڈ میپ ہے اس کو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر رہتے ہوئے امپلیمنٹ کیا جائے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہیں ان کے ساتھ ہی کچھ ٹیکنوکریٹس کو کنیکٹ کر دیا جائے. کیا یہ پاسبل؟ دیکھیں، میں بات سنیں، کانسٹیٹیوشن کے اندر رہنا تو لازمی ہے نا، لیکن کانسٹیٹیوشن امینڈ بھی ہوتے ہیں. کتنی امینڈمنٹس ہو چکی ہیں؟ 21-22 امینڈمنٹس ہو چکی ہیں، اور ایسی امینڈمنٹس ہوئی ہیں جو مطلب کہ ڈریون بائی پولیٹیکل انٹرسٹ، سمجھے نا. اب بات یہ ہے کہ یہاں پر ملک ابھی ایسے سٹیج پر پہنچ چکا ہے کہ ہم ڈوب چکے ہیں، اسینشلی ڈوب چکے ہیں. اب تو ہمیں کوئی اس طرح بس تھوڑی وہ، اب بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں پر کچھ انوویٹیو ارینجمنٹ کرنی پڑے گی جو پولیٹیکل سپورٹ کے ساتھ. یہ دیکھیں نا، یہ بغیر پولیٹیکل ایگریمنٹ کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو وہ نہیں آ سکتا. لیکن ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا حصہ ہوتے ہوئے ٹیکنوکریٹس کو، یا پروفیشنل اکانومسٹ میں کہوں گا، یہ ٹیکنوکریٹ کا لفظ میں نہیں استعمال اکانومسٹ جو ہیں وہ آپریٹ نہیں کر سکیں گے. ہر روز ان پر پریشر ہوگا، اور ایک شخص نہیں، اس کے لیے تو ٹیم چاہیے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مطلب ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو ہے وہ آپ کی اکانومی ٹھیک نہیں کر سکتا. وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں، یہاں پر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کیا بیک گراؤنڈز ہیں، ان کی تعلیم کیا ہے، اور انٹرنیشنل ایکسپیرینس یا پاکستانی ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے مطابق آپ چنیں. لیکن ان کو فل سپورٹ ہونی چاہیے. سیاسی اگر ہر روز ان کے ساتھ سیاسی لوگ جو ہیں وہ لڑائی کر رہے ہوں تو وہ جو ریفارمز ہیں اس کو یہ لوگ کیا کہتے ہیں، روٹ نہیں لینے دیں گے، اس کی جڑیں نہیں بننی دیں گے.